قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: عبس وتولى جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأنزل الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى فكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك يكرمه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ عبسہ کی ان ابتدائی آیات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حافظ ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں ایک روایت نقل فرمائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن خلف سے مخاطب تھے. جیسے کہ میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ قریشیوں کے ایک بڑے آدمی سے مخاطب تھے. بعض روایات میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن خلف سے بات کر رہے تھے. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ عظماء قریش، رؤساء قریش، جو بڑے بڑے سردار تھے اس زمانے میں، وہ ان کے سارے تقریباً سردار ابی جہل تھا، ان کا عتبہ تھا، ابی ابن خلف تھا، امیۃ ابن خلف تھا، اسی طرح ربیعہ تھا، ولید ابن المغیرہ تھا، یہ سب کے سب آئے ہوئے تھے. تو دراصل یہ تعارض نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے، جن کے دلوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا اعتماد نہیں ہوتا، یا جو لوگ نعوذ باللہ منکرین حدیث ہیں، وہ ایسی باتوں کو لے کر خالی ذہن لوگ جو ہوتے ہیں انہیں پریشان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک حدیث پاک میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن خلف سے بات کر رہے تھے، اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ابی جہل اور عتبہ اور ولید ابن المغیرہ ان سب سے بات کر رہے تھے، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے تھے. تو ان چیزوں کو جمع کر کے جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم تو جی صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ قرآن کو ہم محفوظ رکھیں گے، اور حدیث مبارک کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھائی. حالانکہ یہ اللہ پاک رحمت فرمائے یہ بھی ایک جہالت ہے اور شیطانی وسوسہ ہے اور گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ کلام مبارک جو ہے، اگر اس کلام کا کوئی معنی ہی نہ ہو تو نعوذ باللہ پھر تو کلام ہی بے معنی ہو گیا. یعنی ایک ایسی کلام اتاری جائے کہ جس کو سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو. تو اصولی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اسی طرح اللہ نے جو اپنے پاک پیغمبر کو اس کے معانی پڑھائے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. اور حدیث رسول کیا ہے؟ وہ تو شرع ہے قرآن کی. یعنی قرآن پاک میں ایک حکم ہے اجمالی طور پہ، حدیث مبارک میں اسی اجمال کی تفصیل ہے، اور صحابہ نے اسی تفصیل کو عملی نمونے میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اس لیے اگر ہم صحابہ کا انکار کریں گے تب بھی سنت رسول کا انکار ہوگا.
اور جب ہم سنت رسول کا انکار کریں گے تو اللہ کے قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ قرآن پاک نے تو فرما دیا کہ نماز قائم کرو، قرآن پاک نے تو ایک آرڈر جاری فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، قرآن پاک نے فرما دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، قرآن پاک نے فرما دیا کہ زندگی میں اگر اللہ تمہیں دولت مند بنائے تو ایک دفعہ حج فرض ہے، حج ادا کرو۔ بھئی اب حج ہم کیسے ادا کریں؟ احرام ہم کیسے باندھیں؟ احرام ہم کہاں سے باندھیں؟ احرام باندھنے کے بعد کون کون سی چیزیں ہمیں احرام میں منع ہیں، کون کون سی چیزیں احرام میں جائز ہیں، اور پھر اللہ کا طواف کب کریں، تلبیہ ہم کب موقوف کریں، صفا مروہ کے ہم کتنے چکر لگائیں، یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھائیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ بھئی اب زکوٰۃ فرض ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بھئی سونے کی مقدار کتنی ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، چاندی کی مقدار کتنی ہو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، بکریاں کتنی ہوں تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اونٹ کتنے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہوگی، گائے کتنی ہوں تو زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ تمام تفاصیلات کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طریقے سے اب نماز ہے، اللہ کے قرآن نے تو اتنی حکم دے دیا کہ ان اوقات میں نماز پڑھا کرو۔ بھئی اب نماز ہم کیسے پڑھیں؟ اس کے لیے ہم وضو کیسے کریں گے؟ وضو کے شرائط کیا ہے؟ وضو کے فرائض کیا ہے؟ وضو کے واجبات، سنن اور مستحبات کیا ہے؟ اور نماز کے اندر ہم نے کھڑے کیسے ہونا ہے؟ ہم نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ہم نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے رکوع کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یہ ساری تفاصیل کون بتلائیں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اگر حدیث کا انکار کر دیں تو قرآن کا تو خود بخود انکار ہو گیا، قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حدیث کا انکار دراصل حدیث کا انکار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے قرآن کا انکار ہوتا۔ یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ شیطان کے وسوسوں سے اور مسلمان کو بچائے۔ یہ شیطان کے مختلف حملے ہوتے ہیں نا، اس نے کہا جی قرآن برحق ہے، نبی برحق ہے، لیکن آخر صحابہ تو 1,24,000 صحابہ تھے، انسان تھے، تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، کوئی تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں تھے، ان سے تو بہرحال غلطیاں بڑی ہوئی ہوں گی، لہٰذا ہم صحابہ کو کیسے مان لیں؟ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب صحابہ کا انکار ہو گیا تو حضور نے جو دین سمجھایا ہے اس کے پہلے گواہ ہی صحابہ ہیں۔ جب مقدمے کے گواہ ختم ہو گئے تو مقدمہ تو خارج ہو گیا، لہذا صحابہ کا انکار کریں گے تو حضور کا انکار ہوگا، اور حضور کے فرمان کا انکار کریں گے تو اللہ کے قرآن کا انکار ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن عربی میں ہے، حضور پاک کی حدیث مبارک بھی عربی میں ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جو حضور نے ہمیں سمجھایا ہے یہی قرآن ہے، اس کو تو ہم مانیں اور باقی کو نہ مانیں؟ یہ قرآن بھی تو ہمیں حضور نے ہی پڑھ کے سنایا ہے نا، یہ قرآن مقدس کی تلاوت بھی تو حضور پاک نے ہمارے اوپر کی ہے۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی ایک حدیث یوں کہتی ہے اور ایک حدیث یوں کہتی ہے اور ایک حدیث یوں کہتی ہے، لہذا ہم کس حدیث کا اعتبار کریں؟ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اصل بات اتنی ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ جب ہو تو ہر آدمی اپنی فہم کے مطابق اس واقعے کو نقل کرتا ہے۔ کیا مانا؟ اگر آپ سے کوئی آدمی کل پوچھے کہ جی کل آپ مولوی صاحب کے درس میں گئے تھے، تو آپ کہیں گے ہاں میں درس میں گیا تھا، میں نے فلاں طالب جو ہے محمود اس کو دیکھا تھا پڑھ رہا تھا۔ ایک دوسرے آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا احمد پڑھ رہا تھا، ایک تیسرے آدمی کو پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جناب نہیں میں نے دیکھا تھا حامد پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ احمد بھی پڑھ رہا تھا، محمود بھی پڑھ رہا تھا اور حامد بھی پڑھ رہا تھا۔ جو آدمی جس کو جانتا تھا اس کا نام لے لیا اس نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو لہذا کسی صحابی نے دیکھا کہ ابی ابن خلف بیٹھا ہے، وہ اس کو جانتا تھا، اس نے اس کا نام لے لیا۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ حضور کافر سے بات کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کافر کون ہے، تو اس نے کہا کہ حضور کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے تھے کافروں میں سے۔
اور جس آدمی کو پتا تھا اس نے کہا کہ ابھی جہل بھی تھا، امیت بن خلف بھی تھا، اور جناب اس وقت عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بن المغیرہ بھی تھا، اور حضور بات فرما رہے تھے جو سب کو جانتا تھا اس نے سب کے نام بتلا دیے، جو ایک کو جانتا تھا اس نے ایک کا نام بتلا دیا، جو نہیں جانتا تھا اس نے کسی کا نام نہیں بتلایا، لیکن واقعہ تو موجود ہے، واقعے میں تو کوئی خلل نہیں آیا اور کوئی خلاف نہیں آیا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو تمام فتن سے بچائے۔ یہ انکار حدیث جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اتنا بڑا عظیم فتنہ ہے کہ دین کی پوری بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو پوری شریعت اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ حضور کا فرمان سامنے نہ ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے حدیث مبارک میں پہلے بھی الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک نازل فرمایا اور رمضان المبارک کے بارے میں حکم آیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ بھئی تم رات کو کھانا پینا کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، رمضان کی رات میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ سفید ڈورا جو ہے وہ سیاہ ڈورے سے علیحدہ نہ ہو جائے۔ خیط الابیض کا معنی سفید ڈورا، خیط الاسود کا معنی سیاہ ڈورا، یعنی سفید دھاگا یا سیاہ دھاگا، سفید ڈورا یا سیاہ ڈورا۔ تو ایک صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی، انہوں نے جناب کیا فرمایا، انہوں نے بازار سے 2 دھاگے خرید لیے، 2 ڈورے لے لیے، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور ان کو آ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا، اور صبح کو جب اٹھے آپ ساری کے وقت میں تو کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے اور ڈورے بھی دیکھتے رہے کہ بھئی ابھی تک تو فرق نہیں معلوم ہو رہا سفید اور سیاہ میں، ان کو دیکھتے رہے اور باہر تو روشنی ہو گئی اور حضرت کھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا؟ اس نے کہا حضور قرآن میں جو آیا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے علیحدہ ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو۔ یہ دیکھیں میں نے تو ڈورے خریدے باقاعدہ سرانے کے نیچے رکھے ہیں، اور ہر 2 منٹ کے بعد تسلی بھی کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے فرمایا ان وسادتک لعریض، کہ بھائی تمہارا سرانہ تو بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، جس میں سفید ڈورا بھی نیچے آ جاتا ہے اور سیاہ ڈورا بھی نیچے آ جاتا ہے، تمہارا سرانہ تو بہت چوڑا ہے۔ تو اس نے کہا حضور کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سیاہ دھاگا مراد نہیں، مراد ہے صبح کاذب اور صبح صادق، کہ صبح کاذب جب ہوتی ہے تو وہ سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، اور صبح صادق جب ہوتی ہے تو روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس وقت تک کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس سے مراد دھاگا نہیں، اس سے مراد وہ سفید ہے، صبح ہے، اور وہ رات کی آخری سیاہی ہے۔ لیکن قرآن پاک نے اس کو فرمایا من الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ تو اب جناب قرآن صحابہ عربی، قرآن عربی پڑھنے والے بھی حضور سے، لیکن ترجمہ نہیں سمجھ سکے جب تک محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نہیں سمجھایا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انکار حدیث کا معنی کیا ہے؟ انکار قرآن، اور انکار قرآن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا انکار اور اسلام سے اخراج۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان جمیع فتن سے ہمیں محفوظ رکھیں، کیونکہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب خوارج کے ساتھ مناظرے کی ضرورت پیش آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس اور صحابہ کو بھیجا کہ آپ خوارج کے ساتھ مناظرہ کریں۔ خوارج کہتے ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کا صحابہ پر ایمان ہے لیکن اہل بیت کے وہ منکر ہیں، ان کے انکار کی بنا پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ نصیحت فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب ان سے بات کرو تو حدیث رسول سے بات کرنا، قرآن سے بات نہ کرنا، حدیث رسول اللہ سے بات کرنا۔ تو حضرت ابن عباس حیران ہو گئے، انہوں نے فرمایا حضرت مجھے تو اللہ نے قرآن کا بڑا علم دیا ہے، یہ باطل فرقہ ہے،
اس کے ساتھ میں اللہ کا قرآن سے بات نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن جو ہے اس کے اندر تو بڑے علوم ہیں، اس کے اندر تو دریا ہے، کوزے کے اندر بند ہے، ایک ترجمہ تم کرو گے، ایک ترجمہ وہ کر دیں گے، ایک دلیل تم نکالو گے، ایک دلیل مخالف نکال لے گا، لیکن جب تم حدیث پڑھو گے تو حدیث کا تیر جب چلے گا تو اب کفر ختم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں جب تفسیر بند ہو گئی اب دوسری تفسیر کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں، کسی کو طاقت ہی نہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ بھئی جیسے آیا نماز قائم کرو۔ اب نماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نماز کا معنی دعا بھی ہے۔ ایک آدمی کہے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ لو، نماز ہم نے پڑھ لی، کیونکہ صلاۃ بمعنی دعا لغت میں موجود ہے۔ ایک آدمی کہے کہ نماز کا معنی حرکت کرنا ہے بدن کا، لہٰذا میں تھوڑا سا چل لیا اور اللہ کا نام لے لیا، نماز ہو گئی۔ لیکن جب ہم حضور سے پوچھیں گے کہ صلاۃ کا کیا معنی ہے تو اب ہمیں حضور فرمائیں گے کہ اس آیت میں مراد رحمت ہے، اس آیت میں مراد درود ہے، اس آیت میں مراد دعا ہے، اس آیت میں مراد نماز ہے جو اللہ نے فرض فرمائی ہے، کیونکہ لغت کے اندر تو کئی معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی رحمت۔ اب دیکھیں نا جی وہاں بھی تو صلاۃ کا لفظ ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ صلاۃ پڑھتے ہیں، تو کیا معنی نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی اللہ بھی نبی کی نماز پڑھتا ہے اور فرشتے بھی نبی کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہاں صلاۃ کا معنی نماز لے لیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام پڑھا کرو میرے نبی پر۔ تو اب اگر تیرا صلاۃ بھی وہی ہو اور اللہ کا بھی وہی ہو تو پھر بندے اور خدا میں فرق کیا رہا؟ اس لیے پہلے صلاۃ کا معنی ہوگا کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور ملائکہ کا صلاۃ کا معنی کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے رفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری صلاۃ کا کیا معنی ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی پر درود و سلام اور ہدیہ بھیجتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرماتے، اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو لہذا ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں کئی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا پہلی آپ آیت لے لیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو الکتاب سے کیا پتا کون سی کتاب؟ تورات مراد ہے، انجیل مراد ہے، قرآن مراد ہے، زبور مراد ہے، صحائف ابراہیم مراد ہیں، صحائف موسیٰ مراد ہیں۔ الکتاب کا لفظ تو عام ہے، الکتاب کا لفظ تو الف لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، الف لام عہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، الف لام استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، الف لام عہد خارجی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کون سی مراد ہوگی؟ تو یہ ہمیں کون بتلائے گا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک کی ذات مبارک پر کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسی چمکتی ہوئی شریعت عطا فرمائی کہ آدمی اگر اس شریعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر لے اور گمراہیوں سے بچ جائے، کہ ایک ایک مسئلے کو حضور نے ایسے نکھار کے واضح فرما دیا، اور پھر صحابہ نے اس پر چل کے عمل کر کے بھی دکھلا دیا، اور نمونہ عمل بھی پیش فرما دیا قیامت تک۔ ورنہ تو بہت ساری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمیں اب جیسے قرآن نے فرما دیا کہ چور اگر مرد ہو اور عورت ہو تو ہاتھ کاٹا جائے۔ بھئی چور مرد ہو اور عورت ہو ہاتھ کاٹا جائے، بھئی کتنی چوری ہو، 2 روپے کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ لیں، 2 لاکھ پہ کاٹیں، 2000 پہ کاٹیں، 200 پہ کاٹیں، پہلے چوری کا مالیت تو متعین کریں نا کہ کتنی چوری، اور چوری سے کیا مراد ہے۔ ایک چیز سڑک پہ پڑی ہے اگر آدمی نے اٹھا لی ہے تو کیا یہ بھی چوری ہے؟ ایک آدمی اگر کسی کا دروازہ توڑ کے اندر سے سامان اٹھائے تو کیا یہ بھی چوری ہے؟ ایک آدمی نقب زنی کر کے چوری کرے تو کیا یہ بھی چوری ہے؟ ایک آدمی کسی کی جیب کاٹ لے تو کیا اس کو بھی ہم چور کہیں گے؟ یہ ساری تعریفیں کون ہمیں بتلائیں گے؟ اچھا اور پھر ہاتھ کاٹیں، کون سا ہاتھ کاٹیں؟ سارے کو وہ سارے کو تو فقط ہوں ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب ہاتھ دایاں کاٹیں بایاں کاٹیں، اب ہاتھ ہم یہاں سے کاٹیں یہاں سے کاٹیں کہ یہاں سے کاٹیں، یہ تو سارا ہاتھ کا استعمال تو عربی میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں۔ تو اب اس کی تعیین کون فرمائیں گے، تفصیل کون فرمائیں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ و اصحابہ وسلم۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضور کے زمانے میں چوری ہوئی، بھی چوری کی مالیت کتنی تھی؟ بھی 10 درہم تھی۔ حضور نے حکم دیا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کہاں سے کاٹا گیا؟ بھی یہاں سے کاٹا گیا، تو مراد بھی یہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو ایک تعیین ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات سے بیان کرنے کے بعد، اب کسی کو اس میں بولنے کا حق کوئی نہیں۔ باقی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آج کل جدید طبقہ کے جی ہاتھ کاٹنا بڑی وحشی سزا ہے، اور دیکھو جی انسانوں کے ہاتھ کٹیں گے تو پھر تو سارے ملک میں لوگ جو ہے آپ کو ہاتھ کٹے نظر آئیں گے۔ اب عرب میں بھی تو الحمدللہ اسلامی سزا جاری ہے، یہاں سارے لوگ آپ کو ہاتھوں کے بغیر نظر آتے ہیں، یعنی یہاں کوئی سارے آدمی آپ کو، جو آپ مکے میں پھر رہے ہیں، کتنے آدمی آپ کو نظر آتے ہیں روز حرم میں ہاتھوں کے بغیر؟ اور ہاتھوں کے بغیر تو وہ ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، وہ تو ویسے بیچارے معذور ہیں کہ ان کے چوری میں ہاتھ نہیں کٹے ہوئے ہیں، چوری میں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے تو ان کو بھیک مانگنے کی کون اجازت دیتا؟ وہ تو ویسے معذور قسم کے لوگ ہیں، بیمار ہیں قدرتی طور پر، ہر ملک میں ایسے ہوتے ہیں، ہر ملک میں لنگڑے بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بغیر ہاتھ کے بھی ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندھے بھی ہوتے ہیں اور کانے بھی ہوتے ہیں۔ اور اصولی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز اپنے حد سے بڑھ جائے تو کاٹنے کے بغیر اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی آدمی کو اگر زخم میں گینگرین ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ ٹانگ کاٹ دو، ہم کہتے ہیں جلدی کرو، کاٹو، دیر بھی نہ کرو، ابھی کاٹ دو۔ لیکن اگر حضرت محمد الرسول اللہ حکم فرمائے تو وہ ہم سوچنے لگ جاتے، بھئی ایک ڈاکٹر کا فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، وہ کہتا ہے پوری ٹانگ کاٹ لو جی ورنہ زہر پھیل جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ گندا ہو گیا ہے، اگر اسے باقی رکھا گیا تو پورے معاشرے میں زہر پھیلا دے گا، لہذا اس کو کاٹو اور گندی چیز کو باہر پھینکو تاکہ یہ بیماری آگے بڑھنے نہ پائے۔ اب یہ ہاتھ اپنی حدود سے لمبا ہو گیا ہے، دوسرے کی جیب میں پہنچ جاتا ہے اور دوسرے کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اس کو چھوٹا کرو ذرا، اپنے حدود میں آ جائے۔ تو اس لیے اسلام نے تو ایک ایسا حکم دیا ہے، جیسے کہ ایک دفعہ ایک پرانی دور کی بات ہے، بڑی میٹنگ تھی اور وہاں قوانین پہ بحث ہو رہی تھی، اور ہم تو بہرحال مولوی لوگ ہیں، دین کی روٹی کھاتے ہیں، تو دین کے سپاہی ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، اگر ہم دین کی حفاظت کا کام نہ کریں پھر ہم تو غدار ہیں کہ اسی کے نام پہ ہمیں روٹی ملتی ہو، اسی کے نام پہ ہمیں عزت ملتی ہو، اسی کے نام پہ ہماری لوگ احترام کرتے ہوں اور ہم دین کے غدار بنے اور شیطان اخرس بن جائیں۔ حضور نے فرمایا جو حق کلمہ نہ کہے وہ تو گنگا شیطان ہوتا ہے۔ تو وہاں خیر میں نے کہا کہ بھئی اسلامی قانون کے علاوہ کوئی علاج نہیں، جب تک آپ اسلامی قانون نافذ نہیں کریں گے، آپ دنیا میں مارشل لا لگا کے دیکھ لیں، آپ دنیا میں آرڈیننس جاری کر کے دیکھ لیں، آپ دنیا میں جتنے مرضی آئے قانون بنا لیں، انسان کا قانون جب بنایا جائے گا تو انسانی عقل اس کو توڑ لیتی ہے، جب اللہ اور خالق کا قانون آپ نافذ کریں گے تو پھر جا کر صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ تو خیر جناب، وہ ہمارے جو اس وقت کے بڑے صاحب صدر تھے تو انہوں نے بعد میں کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی مسلمان ہیں اور قرآن حدیث پر عمل ہونا چاہیے۔ کہنے لگا مکی صاحب ہمارے ہاں تو معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب چور بیٹھے، مصیبت تو یہ آ گئی ہے کہ چپراسی سے لے کر اوپر تک سب چور ہیں، کوئی بڑی چوری کرتا ہے، کوئی چھوٹی چوری کرتا ہے، کسی کی چوری نظر آتی ہے، کسی کی نظر نہیں آتی، کوئی ہاتھوں سے چوری کرتا ہے، کوئی قلم کا چور ہے، کوئی دماغ سے چوری کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے اور پھر ہمارے ملک میں تو 99% آدمی ایسے نظر آئیں گے جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، تو باقی تو صرف 8-9% بچیں گے بیچارے۔ تو خیر بہرحال وہ چونکہ ایسے سوال و جواب ہو رہے تھے، میں نے کہا حضرت آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ایک درخت پہ 2000 پرندے بیٹھے ہوں اور ہم ایک پرندے کو بندوق کا فائر کریں اور وہ مر جائے اور گر جائے تو باقی پرندے کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگا جی باقی تو اڑ جائیں گے، آواز سنیں گے ایک مر گیا۔ میں نے کہا جب ایک آپ ہاتھ کاٹیں گے باقی سب اڑ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، بہت سارے نہیں کاٹنے پڑیں گے آپ ذرا ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ کے تجربہ تو کریں گے باقی چور کہاں جاتے ہیں، اور ملک اللہ کا بڑا وسیع ہے کدھر اور بھاگ جائیں گے۔ جہاں اسلام کا قانون نہیں ہوگا ہمارے ملک میں حفاظت ہو جائے گی، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ حدود اللہ کی برکت ہے کہ تمہاری جان محفوظ ہے، تمہارا مال محفوظ ہے، تمہارا گھر محفوظ ہے۔ اب بھی کوئی چوری ووری ہوتی ہے تمہارے بھائی کرتے ہیں،
تمہاری اپنی برادری کرتی ہے، جو تم اپنے گھروں سے لائے ہو، جن کو گھروں میں رکھا ہے، پالا ہے، کھلایا ہے، جن کو نوکریاں دیتے ہو، گھروں میں اپنا مہمان بناتے ہو، وہی تمہاری جیب کاٹ کے نکل جاتا ہے، وہی تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں، حدیث کے انکار سے خود بخود قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کے انکار سے حضور کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے، ورنہ صحابہ سے کیا رشتہ ہے؟ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ میرے صحابہ ہیں۔ اور فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے، فرمایا من ابغضهم فببغضی ابغضهم، اس کو دراصل صحابہ سے بغض نہیں، اس کو دراصل بغض ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام آپ کی ذات مبارک پر۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں جناب، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك یکرمہ، حضور پاک اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بڑی تعظیم فرماتے، بڑی تکریم فرماتے کہ بھئی تمہاری وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا اور ہم پر عتاب آ گیا۔ قال قتادہ واخبرنی انس بن مالک قال رأیتہ یوم القادسیہ وعلیہ درع ومعہ رایۃ سوداء، یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رأیتہ یوم القادسیہ، قادسیہ کی جنگ کے موقع پر وہ فرماتے ہیں میں نے اسی نابینا صحابی کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، کہ زرہ پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، یعنی اتنا بہادر آدمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کا وقت آیا تو صحابہ نے جب تیاری کی تو یہ بھی لاٹھی پکڑتے ہوئے آ گئے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے آئے؟ فرمایا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں بھی جنگ پہ جاؤں گا، جنگ لڑوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ تو نابینا ہیں، فرمایا آپ نابینا ہیں اور اللہ نے قرآن میں معافی دی ہے کہ لیس علی الاعمی حرج، کہ اگر کوئی نابینا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر نابینا آدمی دشمن سے لڑو گے کیسے؟ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو جوش آ گیا، فرمانے لگے عجیب آدمی ہو کہ میں نابینا جو ہوں، چلو اللہ نے مجھے آنکھیں جو نہیں دی ہیں تو کیا ہو گیا، میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہوں گا، فوج میں کھڑا رہوں گا، تمہارا عدد دشمن کو دور سے تو نظر آئے گا نا کہ زیادہ ہے، ایک آدمی زیادہ ہی نظر آئے گا، کم نظر آئے گا، تو تمہارے لشکر کے بڑھانے کا، دشمن پہ روب ڈالنے کا کام تو میں کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا اس کے بعد اگر مجھے جھنڈا دو گے تو پکڑ کے کھڑا تو رہوں گا نا جھنڈے کو، اگر کسی سامان کے اوپر مجھے بٹھا دو گے تو بیٹھا رہوں گا، کہیں جاؤں حفاظت کروں گا، تو ایک فوجی تو بچ گیا نا تمہارا کام کا، تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا میں تو زرہ پہن کے دیکھو تیار کھڑا ہوں، تو زرہ پہن کے باقاعدہ جہاد پہ جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، بڑے شان والے صحابی ہیں۔ اس سے بڑا شان ہوتا ہے کہ جس کو حضور نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہے کہ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور جتنے دن ہم باہر رہے مدینہ منورہ کے حاکم بھی تم ہو، امام بھی تم ہو، مسلح پہ بھی تم نے کھڑا ہونا۔ حضرت آقا انعامدار اسی اس دل میں جو بات تھی اسی کو دور کرنے کے لیے ساری زندگی حضور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا خیال کرتے رہے، ہر بات میں آپ ان کا خیال فرماتے رہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے پھر ان کی ذمے بھی لگایا کہ ایسا کیا کرو کہ تم آذان دیا کرو، حضرت بلال کے ذمے لگایا کہ تم پہلی آذان دیا کرو تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اب کھانے پینے کا وقت ہے، کھا لیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم آذان دے تو اس وقت بھی کھانا پینا جو ہے بند، اس وقت جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ساری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں رأیتہ یوم القادسیہ، کہ اس جنگ کے دن میں نے دیکھا تھا علیہ درع، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ومعہ رایۃ سوداء، اور آپ نے سیاہ جھنڈا پکڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھے، مشکل تو یہ ہے نا جی آج آدمی کس زخم پہ مرہم رکھے۔ یہ روایتیں آ جاتی ہے نا سیاہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو ہمارے جو ملنگ بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی سیاہ جھنڈا صحابہ نے نہیں اٹھایا، ہم کیوں نہ اٹھائیں؟ وہ بھی ایک دلیل لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سیاہ جھنڈا جب تھا
تو لہذا سیاہ کپڑے ہم کیوں نہ پہنے؟ لہذا ہمیں سیاہ کپڑے بھی پہننے چاہیے۔ تو دیکھو جی، خدا کے گھر کے کعبے کا غلاف سیاہ ہے تو ہم سیاہ کیوں نہ پہنے؟ اس لیے ان کے پاس بھی تو دلائل ہوتے ہیں نا، دلائل تو ہر باطل فرقے کے پاس ہوتے ہیں۔ یاد رکھا کرو، کون ایسا فرقہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی؟ دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں، پر دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت کرے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ حضور پاک کے پرچم جتنے ہیں، ایک رنگ کے پرچم کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کبھی حضور کے جنگ میں سیاہ پرچم بھی تھا، کبھی سیاہ اور سفید دھاریوں والا پرچم بھی تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں سرخ پرچم بھی تھا، کبھی جنگ میں سفید پرچم بھی تھا۔ وجہ کیا تھی کہ اتنا پیسے کہاں تھے کہ پرچم بنوائے جائیں؟ حضور کو جو کپڑا ملتا فرماتے لکڑی میں باندھو، یہ پرچم ہو گئے۔ یہ اچھا، اسی طرح غلاف کعبہ سفید بھی رہا ہے، سبز بھی رہا ہے، سرخ بھی رہا ہے، مختلف رنگوں کا بھی رہا ہے اور سیاہ بھی رہا ہے۔ تو لہذا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہو جاتی کہ ہم 10 دن محرم کے سیاہ کپڑے پہنے کے کعبے نے پہنے ہوئے ہیں۔ یا تو پھر کپڑے اگر کعبے کے تم نے عمل کرنا ہے کہ جیسے کعبے کا کپڑا ہو تو جیسے کعبے کا پتھر ہو اس طرح کیوں نہ پہنو؟ کعبے کے کپڑے سے تو کعبے کے پتھر بہانے ہوتے ہیں، ورنہ اگر کوئی سیاہ کپڑا پہن لے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضور پاک نے بھی سیاہ پگڑی مبارک باندھی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو حضور نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، ساری زندگی حضور نے سفید پگڑی استعمال فرمائی۔ تو لہذا ان چیزوں کو آدمی کو مذہب کی دلیل بنا لے، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ حضور نے سفید بھی باندھی ہے، تم سفید بھی باندھو، حضور نے سیاہ بھی باندھی ہے، تم سیاہ بھی باندھو۔ اور جب تمہیں ہم سیاہ کپڑوں سے منع کرتے ہیں، وہ حضور نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی اگر مر جائے اور اس کے غم کرنے والے لوگ، نوا کرنے والے لوگ اگر سیاہ کپڑے پہنے، اگر اپنے کپڑے پھاڑیں اور ماتم کریں تو ان پہ اللہ کی لعنت برستی، اور فرمایا ان کے ساتھ میری جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اس چیز سے منع کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ من لبس المسوحا وضرب الخدودا وشق الجیوب فلیس منا۔ حضور نے فرمایا جو اپنے چہروں کو تھپڑوں سے مارے موت پر، اور جو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، جو موٹے یا سیاہ کپڑے پہن کے ماتم کا اظہار کرے، فرمایا اس پہ اس کا جماعت محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا فلیس منا، ہم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو وہ تو منع فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں منع فرمایا ہے وہاں رک جاؤ، جہاں اجازت دی ہے وہاں عمل کرو، جھگڑے کی بات ہی نہیں، اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، اور حضور پاک نے بطور خاص بی فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فی الجنہ، آپ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میری وفات کے بعد واویلا نہ کرنا، میری وفات کے بعد ماتم نہ کرنا، میری وفات کے بعد نوحہ نہ کرنا، میری وفات کے بعد بالوں کو نہ کھینچنا، میری وفات کے بعد کسی قسم کا جزا فضا نہ کرنا، بلکہ مومن کا کام اتنا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ مومن پہ جب بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فوراً اس کی زبان سے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، آنسو بہائے۔ آنسو بہانا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، لیکن آواز نکالنا، شور کرنا، واویلا کرنا، ماتم کرنا، ان چیزوں سے تو اللہ کے قرآن میں بھی نہی ہے اور حدیث پاک میں بھی نہی ہے، اور اہل بیت رسول نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ان کے بعد جن کو یہ حضرات اپنا امام مانتے ہیں، ان ائمہ معصوم نے بھی ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور انہیں بھی ہدایت دے۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، کسی سے بغض نہیں ہوتا۔ ہمارا ان سے کوئی برادری کا جھگڑا ہے، کوئی رشتے کا جھگڑا ہے، کوئی زمین کا جھگڑا ہے،
مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی غلط راستے پہ نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی صراط مستقیم نصیب کر دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں یہ شان والے صحابی ہیں ماشاءاللہ، دیکھو کتنے بڑے بہادر ہیں، جنگ میں نابینا کھڑے، آج ہم آنکھوں والے بھی اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ کبھی جہاد کا نام آئے تو لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ جہاد تو مومن کی شان ہے، جب تک کہ جہاد کا جذبہ زندہ رہے گا اسلام سر بلند رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلمان تو دونوں شکل میں گھاٹے میں رہتا نہیں، اگر مر جائے شہید ہو گیا، بچ جائے تو غازی ہو گیا۔ ایسے آدمی سے کون لڑے جو دونوں حالتوں میں کامیاب ہو؟ جو زندہ واپس آ جائے غازی ہو گیا، شہید ہو گیا، آسمانوں پہ علیین میں پہنچ گیا اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ تو ایسے آدمی سے کون دنیا کی طاقت مقابلہ کر سکتی؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہوس نے اور موت کی کراہت نے یہ ساری چیزیں بھلا ڈالی ہیں کہ آج ہم میں وہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ قادر ہیں، چاہیں تو پھر زندہ فرما دیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال ابو یعلا ابن جریر حدثنا سعید بن یحیی الاموی قال حدثني ابي قال هذا ما ردنا على عائشة رضي النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انزلت عبس وتولى في ابن ام مكتوم الاعمى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ارشدني قادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصباح المشركين قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يقول الاخر يقول اترى بما اقول باسا فيقول لا ففي هذا انزلت عبس وتولى وقد روى الترمذي هذا الذي ينصر يعلم بسالم مسعود ثم قال وقد روى بعض من شام روى النبي قال انزلت عبس وتولى في ابن ام مكتوم المذكر في عائشہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے عبس وتولى یہ نازل ہوئی ہے ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے بارے میں۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آگے کہا ارشدنی یا رسول اللہ، مجھے ہدایت فرمائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجل من عظماء المشرکین، مشرکین کے کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے تھے، اور حضور پاک اس کو فرما رہے تھے کہ جو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں توحید کی، کیا اس میں کیا حرج ہے؟ تو کہا جی حرج تو کوئی نہیں، کوئی آپ کی بات تو ٹھیک نظر آتی ہے مجھے۔ اس لیے حضور ذرا زیادہ ادھر متوجہ تھے، اس نے اعراض کیا تو حضور پاک نے اعراض فرما لیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ مفسر فرماتا ہے کہ یہ روایت آئی ہے لیکن اس میں بی بی عائشہ کا ذکر نہیں ہے، باقی روایت اسی طرح موجود ہے۔ ثم روى ابن جرير وابن بيات من طريق اللوفي عن عباس قوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عتبة بن ربيعة وابا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يصدى لهم كثيرا ويا رسول الله من يؤمن فاقبل اليه رجل اعمى يقال له عبد الله بن مكتوم يمشي ويناجيهم فجعل عبد الله يستقر النبي سماعة من القرآن فقال يا رسول الله ابن ما علمك الله فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابس في وجهه وتولى وكره كلامه واقبل الاخرين۔ اب اس حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ حضور بات فرما رہے تھے عتبہ ابن ربیعہ سے، ابی جہل ابن ہشام اور عباس ابن عبد المطلب سے، اور حضور ان کے لیے زیادہ کوشش کرتے تھے اور آپ کی خواہش اور تمنا تھی کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ بڑے رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی خلق عظیم، اور یہ لوگ قریبی رشتہ دار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، تو حضور چاہتے خدا کرے یہ اسلام میں آ جائیں۔ اور آیا عبداللہ ابن مکتوم نے کہا حضور مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھا دیں، علمنی کما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو پڑھایا مجھ کو پڑھا دیں۔ حضور پاک نے ذرا اعراض فرمایا، اپنے چہرے پہ تیوری مبارک چڑھائی، چہرے پہ بل آیا، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس وقت بات کرنا جو تھی حضور کو ناگوار گزری۔ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوى واخذ ينقلب الى اهله امسك الله بعد بذي وخفق براسه ثم انزل الله تعالى عبس وتولى۔ اب حضور پاک نے جب ان کافروں سے بات ختم فرما لی اور ارادہ فرمایا کہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں، تو اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حضور پر بھی کچھ ایسا سکتہ آیا کہ آپ نے سر مبارک بھی جھکا لیا، اور گویا معلوم یہ ہوا کہ بشارت بھی ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو گئی
کیونکہ جب وحی آتی تھی تو حضور پر یہ کیفیات طاری ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ قرآن اترا بس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى فلما نزل فيه ما نزل اكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له رسول الله ما حاجتك قلت من شيء فاذا ذهب من ذكر هل لك حاجة في شيء. اب صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضور اس کا اتنا احترام فرماتے کہ جب وہ آتا تو حضور فرماتے بھائی تمہیں کوئی کام ہے پہلے تم بتاؤ. اور جب مجلس میں اٹھ کے جانے لگتا تو حضور فرماتے بھی تمہارا کوئی کام رہ تو نہیں گیا, تم بتاؤ کہ تمہارا تو اتنا مقام ہے کہ اللہ نے عرش سے قرآن نازل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت قرآن میں اتار دی ہے. وَكَانَ يُكْرِمُهُ وَيُكَلِّمُهُ, حضور اکثر اس کی تکریم بھی فرماتے, حضور اکثر پھر اس سے باتیں بھی فرماتے, اور حضور پھر اس کے ناز برداریاں بھی اٹھاتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ کوئی کام بھی ہو تو مجھے بتاؤ, کوئی حاجت ہو مجھے بتاؤ, کوئی چیز ہے تو مجھے بتاؤ. اور اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی اپنے فرمان خدا بندی کا کتنا پابند, کہ جب اللہ نے ایک حکم فرما دیا بس حضور پاک نے پھر ساری زندگی اس صحابی کا احترام کیا. یہ مقام صحابہ ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے. جیسے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو. چونکہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے محسن تھے حضرت بلال کے, کہ حضرت بلال کو خریدا, ان کو ظلم سے چھڑوایا, پھر ان کو آزاد کرایا, پھر حضور کی خدمت میں رکھا. یہ سارا احسان کرنے والے حضرت صدیق ہیں. تو ایک دفعہ غصے میں جو آئے, کوئی ایسی بات ہو گئی حضرت بلال سے, حالانکہ حضرت ابی بکر بڑے نرم دل لیکن انسان ہے, غصہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا عجیب بات کر, یا ابن احمد السودا, غصے میں آگے فرمایا کہ کالی ماں کے بیٹے تم ایسی بات کہتے. حالانکہ یہ جھوٹ بھی نہیں تھا, صدیق کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا. بلال کی ماں تو کالی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حبش کے تھے نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سیاہ رنگ تھی, حضرت بلال بھی سیاہ رنگ تھے, اور جیسے یہ غلام تھے وہ بھی بیچاری غلام تھی. تو یہ بات کہنا جو ہے کوئی بات نہیں تھی, لیکن کہنے کا انداز تلخ تھا, کہنے کا انداز جو ہے وہ تلخ تھا. تو حضرت بلال تو بس رو پڑے. حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال ما یبکی کا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ابو بکر نے مجھے تانا دیا ہے کہ میری ماں سیاہ ہے اور میں سیاہ رنگ ہوں. میرا رنگ چاہے کتنا سیاہ ہو لیکن میرا دل تو سیاہ نہیں ہے. میرا رنگ سیاہ ہو سکتا ہے, اب تو میں ایمان میں آ گیا, اسلام میں آ گیا, اب کالے گورے کا تانا کیوں دیا اس نے مجھے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شکایت کی. حضور نے فرمایا جلدی کرو ابی بکر کو بلاؤ. حضور نے بلایا. آپ نے فرمایا ابو بکر آج تم نے ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے اگر میں دریاؤں میں ڈال دوں تو وہ بھی کڑوے ہو جائیں. اتنی سخت بات کی ہے تم نے بلال کو. جلدی کرو اور بلال سے معافی مانگو, کہیں بلال کا رب عرش پر تم سے ناراض نہ ہو جائے. تو حضرت ابی بکر صدیق نے معافی مانگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس دن کے بعد جب تک حضرت صدیق زندہ رہے ہمیشہ کہتے سیدنا بلال, کہ بھئی بلال ہمارا سردار ہے, اس کی وجہ سے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا. اس لیے ہمیشہ کہتے سیدنا بلال, سیدنا بلال, احترام فرماتے تھے. تو یہ مقام تھا. خدا کی شان ہے کہ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم کی ساری زندگی حضور قدر کرتے رہے, اسی طرح بلال کی بھی ساری زندگی صدیق احترام کرتے رہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رنگ دیا تھا کہ جو واقعہ حضور کو پیش آیا وہی ابو بکر کو بھی پیش آیا, اور جس طرح حضور نے عمل فرمایا وہی عمل ابو بکر نے بھی فرمایا, کہ ساری زندگی حضرت بلال کا احترام کرتے رہے. تو مقام صحابہ کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو مقام صحابہ کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمیں ان کے غلاموں میں اٹھا دیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ.
وذلك لما انزل اللہ تعالی اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. لیکن مفسر فرماتے ہیں اس روایت میں غرابت اور نکارہ ہے کیونکہ اس کی سند کے اوپر کلام کیا گیا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا قال حدثني يونس بن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم وهو الاعمى الذي انزل الله تعالى فيه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وكان يؤذن مع بلال. عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں فرمایا کہ میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے فرمایا کہ جب اذان بلال کی سنو تو اذان بلال رات میں دیتے ہیں فَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھایا کرو پیا کرو. یہ رمضان کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جب بھی رات کو اذان دیں تو تم پہلے کو منع نہیں ہوتا، مقصود یہ رمضان کا ذکر ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ جب اذان بلال کی آئے تو کھائیں حتیٰ تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، حتیٰ کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی جب اذان سنو پھر بند. تو اب صحابی فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَعْمَى، یہ وہی صحابی ہیں نابینا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا وَكَانَ يُؤَذِّنُ مَعَ بِلَال. اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ یہ بھی مؤذن تھا حضرت بلال کے ساتھ. مؤذن کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے. مؤذن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ مؤذن جب آذان دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آذان جاتی ہے تو جتنے درخت ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، پتھر ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ سب قیامت میں اس کی آذان کی گواہی دیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لو تعلمون، اگر تم لوگ جانتے نا کہ آذان دینے میں کتنے بڑا ثواب ہے اور تم جانتے کہ صف اول میں کتنا بڑا ثواب ہے، حضور نے فرمایا تم تو قرآن اندازی کرتے کہ بھئی قرآن ڈالو گے آج کون اذان دے گا، کل کون دے گا، پرسوں کون دے گا. اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ قرآن اندازی نہیں، فرمایا تمہیں ثواب کو پتہ ہو تو تم لڑ پڑو، ایک دوسرے پہ تیر چلاؤ. اس لیے جب کبھی صف اول میں لڑائی ہوتی ہے نا تو مجھے یہ حدیث بڑی یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں حضور نے سچ فرمایا، آج بھی ہم لڑ رہے ہیں، لڑائی اسی طرح باقی ہے. الحمدللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ. وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، وہ کہتے ہیں تم نے کپڑا کیوں بچھایا، وہ کہتے ہیں تم کیوں بیٹھ گئے. تو حضور کا فرمان سچا ہے نا کہ اس کے ثواب پر تو لڑائی ہوگی، تو لہذا آج بھی وہ بات جو ہے باقی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مؤذن جو ہوتے ہیں وہ قیامت میں اونچی گردنوں والے ہوں گے. تو اونچی گردن کا معنی یہ نہیں کہ باقی لوگوں سے ان کی گردن 2 فٹ لمبی ہوگی، معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو عزت عطا فرمائے. جب آدمی عزت والا ہو تو سر اٹھا کے چلتا ہے، آدمی ذلیل ہو تو گردن جھکا کے چلتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائیں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ اذان اور نماز پر کوئی بدلہ بھی نہ لے، کوئی تنخواہ بھی نہ لے. ہاں کوئی ذریعہ نہ ہو، جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی اسلامی بیت المال ہے نہیں، تو آخر یہ مؤذن امام بیچارے پھر کہاں سے کھائیں گے؟ تو ان کے لیے تنخواہ لینے کو علماء نے جائز رکھا ہے. لیکن یعنی اللہ اگر کسی کو توفیق عطا فرمائے اور وہ اذان دے اور پیسے ہوں اس کے بعد، تو اس کو اجر نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح اذان دینا جو ہے یہ دعوت دینا ہے نا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے. اس لیے فرمایا کان یؤذن مع بلال. اور آج ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے گھٹیا آدمی کون ہوتا ہے؟ مؤذن اور مولوی. یہ کیا کام کرتے ہو؟ جی میں یہاں اذان کہتا ہوں. یعنی وہ شرمندگی سے بتاتا ہے بیچارہ. اس کو پتا ہے نا کہ لوگوں کے نظروں میں ذلیل ہوں. لوگوں کی نظر میں تو کسی سی ایس پی کی عزت ہوتی ہے، کسی پی سی ایس کی عزت ہوتی ہے، کسی بیوروکریٹ کی عزت ہوتی ہے، کسی راشی کی عزت ہوتی ہے، کسی لٹیرے ڈاکو کی عزت ہوتی ہے. مؤذن اور مولوی کی عزت کا کیا معنی؟ ہمارا معاشرہ تو یہ ہو گیا ہے نا کہ جتنا بڑا ڈاکو ہے اتنا بڑا مؤذن ہے، کوئی جتنا بڑا قاتل ہے اتنا بڑا اس کا اثر ہے، اتنا بڑا روب ہے، اتنا بڑا وہ سردار ہے. اور معاشرے میں اسلام میں تو عزت وہ ہوتی تھی کہ یہ مؤذن ہے، اور پھر مؤذن رسول اللہ، حضور پاک کا مؤذن، سبحان اللہ. اور یہ ہوتا تھا کہ یہ امام ہے. امام تو بڑا مرتبہ تھا کہ مسجد میں امام ہے آدمی. کیوں؟ امام تو بنے گا وہ جو عالم ہوگا، امام تو بنے گا وہ جو قاری ہوگا، امام تو بنے گا وہ جو متقی ہوگا،
امام تو بنے گا وہ جو پرہیزگار ہوگا، امام تو بنے گا وہ جس کا عقل حلال ہوگا، امام تو بنے گا وہ جس کی زبان سچی ہوگی۔ تو اس لیے امام، اب آج ہم لوگوں نے جب ان کی عزت کرنی چھوڑ دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اچھے لوگ نہ امام بنتے ہیں، نہ مؤذن بنتے ہیں، نہ وہ مسجدوں کے قریب آتے ہیں۔ طالب العلم بیچارے جو کتابوں سے فیل ہو جاتے ہیں، جو علم پڑھ نہیں سکتے بیچارے، پہلی دوسری تیسری جماعت میں رہ جاتے ہیں، کوئی روٹی توڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی مؤذن بن گیا، کوئی معلم بن گیا، کوئی امام بن گیا، اور محلے والوں کے روٹی کے ٹکڑے جو ہیں ان کو ملتے ہیں، وہ اسی پہ پلتے ہیں۔ جو آدمی محلے کی بھیک مانگ کے روٹی کھائے گا وہ تمہیں حق کا کلمہ کہے گا؟ اب اس آدمی کو تم نے احساس کمتری میں اتنا ذلیل کیا ہوا ہے، تم نے اس کو اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے کہ سارے محلے کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے بیچارہ، ایک ایک روٹی مانگتا ہے، اس کو کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے چھوڑو جی آج تو کتا کھا گیا، آج نہیں ہے ہمارے پاس۔ استغفر اللہ، آپ پڑھتے رہیں، ہم تو طالب ہیں، پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ خود ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو بھائی ہم تو خود طالب العلم لوگ ہیں، ہم تو خود مدرسوں میں پڑھتے رہے، ہم تو خود سر پہ رکھ کے روٹیاں مانگتے رہے، ہم تو خود روٹیاں لے آتے رہے، جو عزت ہوتی تھی ہماری ہمیں پتہ ہے کہ روٹی دینے والے جو الفاظ فرماتے ہیں اندر سے، جو روٹی دینے والے کہتے ہیں، وہ جو اب سنتے تھے اس وقت ہمیں پتہ ہے، لیکن حل کوئی نہیں، کیونکہ غریب دین کے مدرسوں میں تو روٹی بھی نہیں ملتی۔ دین کے مدرسے جو صحیح معنوں میں دین کے مدرسے ہیں، وہاں تو روٹی بھی مانگی ہوئی آتی، وہاں تو یہ عالم ہوتا ہے کسی کے گھر سے سبزی آ گئی، کسی کے گھر سے دلیا آ گیا، کسی کے گھر سے سالن آ گیا، ایک بڑے برتن میں ڈال لیا اور بیٹھ گئے طالب بیچارے اکٹھے اور کھا لیا۔ اور شکر ہے، اور انہی لوگوں نے آج جو تھوڑا بہت دین باقی ہے تمہارا وہ سبب ہے۔ اگر وہ لوگ نہ ہوتے جو یہ دین تمہیں نظر آتا ہے، یہ دین تمہیں نظر ہی نہ آتا، کیوں یہ جو دین ہے تمہاری یونیورسٹیوں نے نہیں پھیلایا، کالجوں نے نہیں پھیلایا، تمہارے الیکٹرانک میڈیا نے نہیں پھیلایا، تمہاری گورنمنٹ نے نہیں پھیلایا، یہ دین انہی غریب مولویوں نے تو پھیلایا ہے، انہی نے تو ابھی تک تمہارے دلوں میں دین کی چنگاری کو باقی رکھا ہوا، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اور جن کی دلوں میں تمہارے کوئی قدر اور منزلت نہیں ہوتی۔ مولوی آئے گا بیچارہ ایسے بیٹھا، اچھا وہ غریب ساری زندگی جو ٹکڑے کھا کھا کے پلاؤ، وہ بھی آتا ہے دیکھ کے دور سے حضرت آ گئے، حضرت کی داڑھی نہیں، مونچھ نہیں، اور عالم کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے، کوئی عقل کرو۔ لیکن وہ عالم مجبور ہے، وہ کیا کرے؟ اس غریب کا شام کو معاشرہ بند ہو جائے، شام کو اس کی تنخواہ بند ہو جائے گی، وہ تو پوچھتا ہے چودھری صاحب میں اذان دے دوں؟ انہوں نے کہا چھوڑ یار، میں ذرا مہمانہ کول بیٹھا ہوں، میں بڑا مولوی تینوں وقت لگا ہے، کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کر کے دے چڈی۔ وہاں تو اذان ہی چودھری کی ہے، نماز ہی چودھری کی ہے، وہاں کوئی نماز اللہ کی تو کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، ایک مسجد میں نماز ہوگی 4 بجے، ایک میں 4:30، ایک میں 5، ایک میں 5:30، ایک میں 6:30، ایک میں 6:45، پھر 7 مغرب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں چونکہ الحمدللہ اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، قرآن کی حکومت ہے، یہاں تو ذرا مولوی سے بات کر کے دیکھو، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو لاؤ، سارے بڑے سے بڑے نواب کے نے زندگی خواب میں کبھی وہ گاڑی نہیں دیکھی ہوگی جو یہاں کے علماء کو اللہ نے دی۔ تمہارے بڑے سے بڑے سرمایہ دار کی آدھی جائیداد ہوگی جتنا وہ کپڑے پہن کے چلتے ہیں، ذرا بات تو کر کے دیکھو کہ ان کا کتنا احترام ہے۔ تمہارے بڑے سے بڑے افسر رینکر جو ہیں ان کے آگے پیچھے خادم کی طرح چلتے ہیں، تو جب ان کی اتنا عزت ہوگی تو دین کی عزت ہوگی، علم کی عزت ہوگی، اسلام کی عزت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے قانون کی یہ برکت ہے۔ اللہ اسی کو قیامت تک قائم رکھے، اللہ قیامت تک دائم رکھے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس ادب کو، احترام کو، تکریم کو، تعظیم کو باقی رکھے، اور اللہ ہمیں بھی حرمین کا ادب نصیب فرمائے، ہمیں بھی حرمین کا احترام نصیب۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَانَ رَجُلًا ذَرِيرَ الْبَصَرِ، وہ نابینا تھے ابن ام مکتوم، فَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ النَّاسُ حِينَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ وُضُوءِ الْفَجْرِ أَذِّنْ۔ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت جو تھے چونکہ نابینا تھے، وہ بالکل جب قریب آ جاتا وقت وہ کہتے بھائی جلدی کرو اذان تو دو، تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ بیچارہ دیکھ تو رہا نہیں نا، وہ تو نابینا تھے نا، تو کہتی ہیں جب بالکل صبح پھٹنے کے قریب آتی، اصل میں حکمت یہ تھی، یہ بھی حکمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سحری کو جتنا تاخیر کرو ثواب ہے، اور افطار میں جتنی جلدی کرو ثواب ہے۔ لیکن جلدی کا معنی یہ نہیں کہ تم عصر کو پانی پی لو، جلدی کا معنی ہے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد جلدی کرو، یہ نہیں کہ بیٹھے رہو تارے نکلیں گے اچھی طرح رات ہو جائے پھر کریں گے ہم، نہ،
اسی طرح سحری کا معنی یہ نہیں کہ تاخیر سے کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کے روٹی شروع کر دو، کہو جی میں ذرا سحور دیر سے کر رہا ہوں ثواب ہوگا، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ آخر وقت تک، جب وقت ختم ہو گیا پھر تو بند ہو گئی. یہ نہیں کہ تم 12 بجے رات کو ساری کر کے سو جاؤ. اگر ساری مثال کے طور پر جیسے آج کل 4:30 بجے اذان ہوتی ہے تو مقصد ہے کہ آپ 4:20 پر 4:25 پہ کر لیں تاکہ آخر ٹائم میں آپ کی ساری ہو. تو اس لیے اللہ کی شان ہے. وہ صحابی کہتے بھی اٹھو جلدی کرو، پھر وہ اذان دیتے. وہاں قتادہ کر عروۃ بن زبیر و مجاہد و ابو مالک و قتادہ والضحاک بن زید وغیر واحد من السلف والخلف انہا نزلت فی ابن ام مکتوم والمشہور ان اسمہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا، وقال عمر بھی اس کو کہا جاتا تھا، واللہ اعلم. وقول تبارک وتعالی کلا انہا تذکرہ، یہ ضمیر کدھر راجی ہے؟ مفسر فرماتے ہیں هذه السورة او الوصیۃ بالمساواۃ بین الناس فی ابلاغ العلم بین شریفہم و وضیعہم. اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت مبارک یا یہ سورت میں جو وصیت کی گئی ہے کہ لوگوں کو دین کے پہنچانے میں برابر سمجھو، امیر ہو چاہے غریب ہو. یہ کیا ہے؟ تذکرۃن کلا انہا تذکرہ. بعد میں فرمایا مراد یہ ہے کہ قرآن پاک تذکرہ ہے. فمن شاء ذکرہ من شاء ذکر اللہ تعالی بجمیع امورہ ویعتمد عود الضمیر الوحی لدراد الکلام علیہ. جو چاہے قرآن سے ہدایت پکڑ لے، جو چاہے قرآن سے تذکیر پکڑ لے، قرآن پڑھ کے اپنے اللہ کے احکام کو یاد کرے. بعد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر وحی کی طرف ہے، تو وحی بھی قرآن ہے نا جو اللہ نے حضور پر بھیجی. وقوله تبارک وتعالی فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ای هذه السورۃ او العزۃ وکلاہما متلازم. یہ سورت مراد ہے یا نصیحت مراد ہے؟ بل جمیع القرآن فی صحف مکرمۃ معظمۃ مؤطرہ. اللہ نے فرمایا قرآن بہت بڑے عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ عالیۃ القدر، بڑی اونچی شان والے، مطہرۃ پاکیزہ، من الدنس والزیادۃ والنقص. وہ ایسے صحیفے ہیں جو ناپاکی سے بھی پاک ہیں، جو بڑھنے سے بھی پاک اور گھٹانے سے بھی پاک. یعنی قرآن محفوظ ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور ہر قسم کی دنس سے پاک ہے، میل سے پاک ہے. وقوله تبارک وتعالی بأیدی سفرہ قال ابن عباس و مجاہد والضحاک وزر ہی الملائکہ. انہوں نے فرمایا اس سے مراد جو ہیں فرشتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال وابن صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ابن منبہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں حضور پاک کے صحابہ کے، سب سے پہلے تو قرآن ان کے ہاتھوں میں آیا. اور اسی طرح فرماتے ہیں وقال قتادتهم القراء، اس سے مراد ہیں قاری لوگ. وقال ابن جریر السفرۃ بالنفس القراء، یعنی قرات والے. قال ابن والصحیح ان السفرۃ الملائکہ والسفرۃ یعنی بین اللہ تعالی و بین خلقہ. ابن جریر فرماتی ہیں کہ سفرہ کا معنی سفیر، یعنی فرشتے مراد ہیں جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں قاصد ہیں. ومنه يقال والسفیر الذي يسعى بين الناس بالصلح والخير. مفسر فرمایا اسی وجہ سے سفیر کو سفیر کہا جاتا ہے جو قاصد بن کے آتا ہے اور لوگوں میں خیر کے فیصلے کراتا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا وما ادعو السفارۃ بین قومی وما امشی بغش ان مشیت. وہ کہتا ہے کہ میں صلح کا کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی کراتا رہوں گا اپنی قوم میں. وقال البخاری سفرہ سے مراد کہ الملائکہ سفرت اصلات بینہم وجعلت الملائکہ اذا نزلت بوحی اللہ تعالی وتأدیتہ کالسفیر. جبکہ فرشتے اللہ کا وحی لے کے آتے ہیں کہ گویا وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں. کرام بررہ اے خلقہم کریم حسن شریف واخلاقہم وافعالہم بارۃ طاہرۃ کاملۃ. وہ بڑے بلند اخلاق ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں، بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اور ان کے اعمال اور افعال جو ہیں وہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن ان يكون في افعاله واقواله على السداد والرشاد. اب مفسر نے فرمایا کہ لازم ہے ان لوگوں پر جو قرآن کے حافظ ہوں، قرآن کے قاری ہوں، قرآن کے عالم ہوں، کہ وہ بھی اپنے قول میں فعل میں سچے رہیں، سیدھے رہیں، صحیح راستے پہ رہیں، تاکہ دنیا کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ نے ان کو جب اتنا مرتبہ بخشا ہے تو وہ بھی اپنے مرتبے کے مطابق اپنی اصلاح کریں.
قال الامام محمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا هشام بن قتادہ عن زرارة بن عوفان سعد بن هشام نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به والسفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران اخرجہ الجماعت من طریق قتادہ بی بی عائشہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا جو قاری قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا قاری ہے وہ تو قیامت والے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے فرمایا کرام بررہ، اور فرمایا جو پڑھتا ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنا اس پہ مشکل ہے، یعنی ادا نہیں کر سکتا بیچارہ، زبان اٹک رہی ہے لیکن محنت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ اس کو بھی دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک مشقت برداشت کرنے کا کہ بیچارہ پڑھ نہیں سکتا پھر بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ نہیں سکتا پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا لفظ ادا نہیں کر سکتے، لحن صحیح نہیں ہوتا، زبان ثقیل ہوتی ہے، تلفظ اور قرآن کے مخارج اور حروف کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ ان کو بھی دوہرا اجر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی دوہرا ثواب دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھے اسی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، اور موت آئے تو زبان پہ قرآن ہو اور کلمہ محمد مصطفیٰ ہو، بس یہ دعا کر دیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی جزا دے۔ کہتا ہے جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ طواف کا 3 چکر، ہاں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ طواف کے چکر ہیں 7، مثلا کسی نے 2 کیے تھے اور 3 کیے تھے اور نماز ہو گئی اور اس نے چھوڑ دیے، تو وہ فرماتے ہیں وہ دوبارہ طواف شروع کرے ابتدا سے، کیونکہ اس کے پہلے چکر جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، اگر وہ 5 کر چکا تھا 4 کر چکا تھا تو پھر جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے، لیکن بعض ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، جہاں چھوڑا ہے طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں جو رکعت رہ گئی وہیں سے ہم پورا کریں گے، یہ تو نہیں کہ توڑ کے پھر ہم پورا کریں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے الطواف کالصلاۃ، کہ طواف جو ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے، تو لہذا جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر لے، تو بہرحال اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو دوبارہ شروع کر لیں، ورنہ جہاں توڑا ہے وہاں سے شروع کریں، طواف ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو ہم طواف جاری رکھ سکتے ہیں، بھائی طواف تو نماز کے حکم میں ہے نا، ابھی تو آپ سن رہے ہیں کہ نماز کے حکم میں ہے، نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے، جیسے وضو ٹوٹ جائے تو نماز چھوڑ دیں، اسی طرح وضو ٹوٹ جائے طواف چھوڑ دیں اور جا کر وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد پھر پورا کریں۔ دوران طواف جو ہے ضروری بات، ہاں کوئی دین کی بات ہو تو جائز، دین کی بات، ضروری بات سے یہ نہیں کہ تم اپنے قصے کہانیاں کرتے رہو، اگر کوئی دین کی بات ہے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے پوچھا بھی جماعت ہو گئی، نماز ہو گئی، کسی نے کوئی دین کی باتیں پوچھ لی، کسی نے السلام علیکم کہہ دی، جائز۔